بانی پی ٹی آئی کی بیرسٹر گوہر کے ساتھ گزشتہ روز کی ملاقات پر ابھی تبصروں کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ آج علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی سے منسوب وہ سب کہہ دیا جس سے بانی پی ٹی آئی کے گزشتہ روز کے موقف کی مکمل طور پر تردید ہو گئی۔ علیمہ خان کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ شہادتوں اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں جو کنفیوژن ہے اس پر وہ یہی کہیں گے کہ بیرسٹر گوہر خان کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں یا اندازہ نہیں ہے کہ اصل میں ہمارے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ ایف آئی آر محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف درج کروائیں۔ بشرا بی بی کو انہوں نے ہدایت دی تھی کہ احتجاج کو کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے۔ بشرا بی بی نے جو کیا ان کی ہدایات کے مطابق کیا۔ یہ جو بربریت ہوئی ہے دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے پاس اب بھی ایک آخری پتہ موجود ہے لیکن وہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ دوسری طرف سینیٹر فیصل واؤڈا کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی اور قاسم سوری جیسے لوگ بانی پی ٹی آئی کو اس دلدل میں لے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی نہ ہو۔ بشرا بی بی اور قاسم سوری جیسے لوگوں نے خان کو پاگل قرار دینے سے مارنے تک کی سازش کی۔ بانی پی ٹی آئی کے گزشتہ روز کے ٹویٹ پر فیصل واؤڈا کا کہنا ہے کہ باہر بیٹھے لوگ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ کو وقتی طور پر نظر انداز کریں ورنہ نقصان زیادہ ہوگا۔ گزشتہ روز جان بوجھ کر ایکس پوسٹ آگ لگانے کے لیے لکھی گئی یہ گھٹیا ٹویٹ بانی پی ٹی آئی نے نہیں باہر بیٹھے سازشیوں نے لکھی ہے کیونکہ وہ خود اپنا ایکس ہینڈل نہیں چلا رہے۔ تیسری طرف صحافتی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت پارٹی کے سوشل میڈیا اور بیرون ملک مقیم پارٹی کے حامی طبقے کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت متفق ہے کہ ان کی وجہ سے پارٹی اور بانی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم پارٹی ان لوگوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ امریکہ کے بعض شہروں میں سوشل میڈیا اور سکرینز کے ذریعے مہم چلائی گئی۔ پارٹی کے کچھ سرکردہ رہنماؤں نے پروپیگنڈا روکنے کے لیے امریکہ میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے رابطہ کیا لیکن ان کی درخواست پر دھیان نہیں دیا گیا۔ چوتھی طرف پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے چیئرمین بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سمیت مرکزی قیادت کے خلاف وائٹ پیپر تیار کر کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان پارٹی قائدین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے نام ایف آئی آر میں ہیں لیکن بیرسٹر گوہر ہر بار بچ نکلتے ہیں۔ پانچویں طرف پی ٹی آئی کے اندر فیک نیوز بھی اس وقت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس بنیادی سوال کو جنم دے رہی ہے کہ کیا پارٹی کے اندر جاری یہ متوازی بیانیے بانی پی ٹی آئی کی آشیرواد کے ساتھ ہی چل رہے ہیں یا پھر پی ٹی آئی واضح کمانڈ اینڈ کنٹرول سے محروم ہونے کے باعث ایسے متوازی بیانیوں سے دوچار ہے۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایسے متوازی بیانیے سے جو نقصان ہو رہا ہے کیا اسی کوئی تلافی ممکن ہو پائے گی؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، زیغم خان، شہزاد چودھری اور افتخار احمد صاحب۔ بہت شکریہ آپ چاروں کا۔ پروگرام کا سوال، بیرسٹر گوہر سے مفاہمت کی باتیں، علیمہ خان کو مزاحمت کا پیغام، بشرا بی بی پر اعتماد کا اظہار، متنازع ایکس پوسٹ کہ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ منظم پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حسن نثار صاحب، کیا واقعی سوشل میڈیا کو پی ٹی آئی جانتے بوجھتے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہی ہے، انتشار کے لیے استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا کے جواب میں جو میں پہلا جملہ بولوں گا وہ عائشہ آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، شاید میرے دوستوں کو بھی اچھا نہ لگے۔ دونوں طرف کھیلنے کا رواج ہوتا ہے نا، ہم چاروں طرف کھیل لیں۔ کھیلنا جو ہے ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے۔ لائلٹی، وفاداری جینون قسم کی، یہ ریئر ہے، وہ ہم جیسے معاشروں میں ہوتی بھی نہیں کمٹمنٹ، اور ویسے بھی یہ ایک فیوڈل کانسیپٹ ہے جہاں لا میٹر کرتا ہے، لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کی چیزیں وفاداری ہم بالکل اور طرح کا لیلا مجنوں ٹائپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ تو میں فیصل واؤڈا سے خاصی حد تک مکمل نہیں اتفاق کرتا ہوں۔ ایک بات سن لیں، یہ اٹ از اے ہائیلی اچھا، ہاں پہلے کہ میں بارے میں ایک دلیل دے دوں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو اپنی زندگی کے انتہائی مشکل فیصلہ کن دور سے گزر رہے تھے تب ریکال کرو کوثر نیازی سے لے کے جتوئی تک کا رویہ کیا تھا۔ کوثر نیازی لوور مڈل کلاس کا ایک ملا ٹائپ آدمی تھا، جتوئی صاحب بہت بڑے فیوڈل تھے۔ اب خاندانی غیر خاندانی مجھے نہیں پتا، رویہ سب کا ذہن میں لاؤ، وہی نسل ہے، وہی عوام ہے، وہی اشرافیہ ہے، وہی کھیل ہے، سو کلیئر ہے۔ سب سے بڑا جو عذاب ہے
کہ افراد ہوں یا اقوام ہوں، زندگی میں سب سے بڑا عذاب، اللہ معاف کرے میرے اعضاء کو چھن جائیں وہ نہیں، اللہ معاف کرے میری یا کسی کی آئی سائٹ جاتی رہے وہ نہیں، فیصلہ کن جو خوفناک چیز ہوتی ہے زندگی میں وہ ہے کنفیوژن، اسٹیٹ آف کنفیوژن، وہ برباد کر دیتی ہے۔ یہاں اشرافیہ سے لے کے عوام تک سب بھی حقائق سے بہت دور سرابوں کے پیچھے بھٹک رہے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں، اور پی ٹی آئی بھی اسی غیر حقیقی غیر فطری معاشرے کی پیداوار ہے اور اس کا حصہ ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ حسن نثار صاحب، قطع کلامی کی معذرت، کنفیوژن کیوں ہے؟ 28 سال کی پولیٹیکل سٹرگل ہے، 4 سال کی وزارت عظمیٰ ہے، کنفیوژن کیوں ہے؟ نظام کو نہیں جانتے، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں پتہ ہے؟ سبحان اللہ، بھٹو کا کریز تھا، بھٹو کا بھی وزیر اعظم تھا، وزیر خارجہ تھا، بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر تھا، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا یہ آپ کیا آرگیومنٹ دے رہی ہیں؟ سر 45 سال پرانی بات کر رہے ہیں، انسان سیکھتا ہے گزرتے وقت سے، ایوولوشن کا پروسیس ہوتا ہے، ذہن کام کرتا ہے۔ نہیں سیکھے آپ یار، آشا آپ بہت ہی گھسی پٹی بات کر رہے ہو، یہ ملک کیا نہ ہوتا اگر آپ لوگوں نے سیکھا ہوتا کبھی، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے سیکھا ہوتا، عوام کو مت دیں بلیم، پولیٹیکل لیڈرز نے سیکھا ہوتا یا اوور آل لیڈرشپ نے سیکھا ہوتا۔ بالکل نہیں، کسی نے نہیں سیکھا، نہ میں نے، نہ آپ نے، نہ آپ کی لیڈرشپ نے۔ ادروائز بات سن، ایک منٹ جی، یہ ملک کہاں کھڑا ہے؟ ختم، وہیں کھڑا ہے جہاں تک ہم آگے پسماندگی، ٹھیک ہے، ہاں بس تو یہی آپ کی اوقات ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ سر عوام کو تو ظاہری بات ہے جو ڈیلیور کیا جاتا ہے ان کے پاس وہی ہوتا ہے نا، جو سکھایا پڑھایا گیا ہے۔ اب جیسے جو کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھایا لکھایا سکھایا جا رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی لوگ ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اشرافیہ اور عوام دونوں ہی، ٹھیک ہے، دونوں ہی اس کا شکار ہیں، یہی جملہ بولا ہے میں نے۔ جی سر، ٹھیک ہو گیا۔ دس از اے نیشن، دیکھو بات سنو، جی، سرابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ککھ نہیں ملنا آپ کو، مکمل طور پہ لیڈرز سرابوں کے پیچھے بھگا رہے ہیں، تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں۔ چلے میں آپ کو کنسیشن دیتا ہوں، بیٹیوں کا بڑا حق ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، میں ایگری کروں، تھینک یو سو مچ۔ سر قومیں بنانی پڑتی ہیں نا، محنت کرنی پڑتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، افتخار صاحب آپ کی طرف آؤں تو جو بانی پی ٹی آئی نے سال میں نہیں جو بنی انشاءاللہ اگلے 77 سال میں بن جائے گی، بننے کو تو چند لمحے بھی بہت ہوتے ہیں، پہلے سوچ لیا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، اللہ چاہتا ہے میرٹ پہ، رائٹ، آپ یہ ہم نے کھڑے ہوئے ہیں کچھ لفظ، اللہ خیر کرے گا، بغداد پہ تو نہیں کی خیر، مدینہ پہ نہیں کی خیر، بنگلہ دیش میں نہیں کی خیر، اللہ چاہتا ہے اس نے جو آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، بالکل ٹھیک ہے، پورے ویسٹ میں خیر ہے۔ اور کرنے والوں کو وہ ڈوز اینڈ ڈونٹ سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ افتخار صاحب انہوں نے بولا کہ ایک آخری پتہ موجود ہے، وہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، مگر ہم پچھلے 2-2.5 سال میں جب سے وہ حکومت سے نکلے دیکھیں تو ناکام احتجاج ہے، 26ویں ترمیم میں ساتھ جڑے بھی رہے، آخری وقت میں پیچھے ہٹ گئے، قانون سازی سے لے کے تقسیم سے 2-4 ہیں، اندر جماعت کے اندر فیک نیوز چل رہی ہے، ان کے لیڈرز کو لے کر فیک نیوز آ جاتی ہے اور پھر وہ اس کی تردید کرتے ہیں، عدم اعتماد ہے، پنجابی پشتون اختلاف شروع ہو گیا جماعت کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ ان کے لیے ابھی تک بند ہے جس کی وہ بار بار کوشش کریں۔ کون سا آخری پتہ یا کون سی ایسی بات بچ گئی ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ کیا کنفیوژن ہے؟ بم مارنے کا انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا، شاید وہ آخری ہے، میں نے نہیں کہا، آپ نے حد ہوگی کا لفظ استعمال کیا، غیر سنجیدہ جواب دیا۔ نہیں یہ غیر سنجیدہ نہیں ہے، سیاسی بم تو روز ہی پھینکتے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا رہنما ہے، بقول میرے ساتھیوں کے پاکستان کے 90% لوگ اس کے چاہنے والے ہیں۔ میں نے نہیں کہا یہ فکرہ، میں ایسی چیزوں میں یقین رکھتا ہوں، میں تو ایک پولیٹیکل سوچ رکھنے والا آدمی ہوں، میں تو پارلیمنٹ کی بالادستی، ووٹ کا احترام، اس میں بلیو کرنے والا ہوں۔ اب بڑے مزے کی بات ہے، ایک چیز جس کو وہ سرے سے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا 9 مئی والے واقعات پہ، وہ کہتا تھا یہ ایک جال سازی ہے، تو آج وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہمارے بندے مر گئے۔ اگر وہ جال سازی تھی اور یہ تانا دیا جا رہا تھا کہ اگر ہمارے بندوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا تو ان کو گولی کیوں نہیں ماری گئی، ان کا راستہ کیوں نہیں روکا گیا؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کیوں چلائی، آج یہ نہیں کہا کیوں چلائے، آج کیا 14 آدمی مر گئے،
ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان 14 آدمیوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے بڑی افسوسناک ہے. کہاں فوت ہوئے, CNSC کارڈ نمبر کیا تھا, کہاں دفن ہوئے, کچھ تفصیلات سے آگاہ کریں. اتنے سالوں اس تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا. دیکھیں یہ بات بہت غلط ہے کہ ہر وقت ایک نئی بات کی جائے. کل میں مطمئن گیا تھا گھر کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ معاملات کو فلور آف دا ہاؤس پہ لائیں گے, اور مجھے اس میں ایک مثبت چیز نظر آئی, روشنی نظر آئی کہ چلیں یہ جھگڑے ختم ہوں گے, وہاں پہ آ جائیں گے. لیکن آج اس سے الٹ آ گیا. اور پھر یہ بہت اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے, کیا عمران خان ٹویٹر استعمال کر رہا ہے؟ سر ان کے بہاف پر کوئی کر رہا ہے, انہیں کبھی بھی تردید نہیں کی کسی بات کی. ویری امپورٹنٹ عائشہ محترمہ, یہ مذاق نہیں ہو رہا جو آپ نے یہ ساری انٹرو سنایا, آپ نے مجھے لاکھوں لوگوں نے سنا. یہ مذاق نہیں ہے. اگر اس کا ٹویٹ وہ نہیں چلا رہا تو اس میں اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ وہ یہ ٹویٹر اس کا نہیں ہے. کیونکہ ٹویٹر کے ذریعے جو پیغامات پاکستان میں دیے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی دشمنی پر مبنی ہیں. وہ پاکستان میں انارکی کو پیدا کرنے کے لیے ہیں. وہ پاکستان کے اندر فسادات کو اضافہ دینے کے لیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر جو نیشنل لیڈر ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ صاف کہے کہ بھائی میرا ان ٹویٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق تو ہے اپنی بہن کے ساتھ جو میں ملاقات کرتا ہوں, یا میں اپنے وکلاء کے ساتھ جو ملاقات کرتا ہوں, چلو اس حد تک میں مان لیتا ہوں. حالانکہ اس میں بھی تضادات ہیں, اس میں بھی شدید ترین تضادات ہیں. تو دیکھیں خدا کے لیے اس قوم کو اس تضادات سے باہر نکالیں, آگے کو چلنے کا راستہ اپنائیں, اور یہ جو ٹینشن ہے اس کو ختم کریں. اور خود تضادات کا شکار کیا دوسروں کو تضادات سے نکال سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. جب ان کو خود سمجھ آئے گی تو کچھ کریں گے. جب خود کنفیوژن کا شکار ہیں اور کنفیوژن جماعت کے اندر جا رہا ہے, وہ کارکن تک جا رہا ہے. آشا دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی پولیٹیکل فورس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جہازوں کے جہاز بھر کے آ رہے ہیں دانشوروں کے, اور جیسے ہی وہ پاکستان میں لینڈ کریں گے پاکستان کی تمام خرابیاں ختم ہو جائیں گی. ہم بہت مطمئن تھے, بڑے بڑے نام آئے. اگر اس جماعت کے اندر اتنا کنفیوژن ہے تو یہ دیکھیں ایک بات یاد رکھے گا, سیاسی پارٹیوں کی ناکامی قوم کی ناکامی ہوتی ہے. ویلڈ. اگر یہ کنفیوژن بڑھتا ہے تو یہ قوم کا کنفیوژن بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ قوم میں کنفیوژن بڑھایا جا رہا ہے, یہ مشکل کام نہیں ہے. درست. یعنی جو بھی ٹویٹر استعمال کیا جا رہا ہے کینیڈا سے یا امریکہ سے, تو صاف طور پہ بتانا چاہیے کہ جناب یہ میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہو گیا, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے, مگر کبھی تردید نہیں آئی ہے. لیکن یہ دیکھو کتنا سمپل آپ نے کہہ دیا, کبھی تردید نہیں آئی. سر آپ شاید بھول گئے 1971 کے معاملے کو لے کے جتنا بڑا ٹرینڈ چلایا گیا تھا اور جس طریقے سے اس کو وائرل کیا گیا تھا, اس کی بھی کبھی تردید نہیں ہوئی ہے. آشا آپ سے میں توقع کرتا ہوں کہ آپ میرا پیغام, میرا لفظ آگے پہنچائیں گے. یہ ضروری ہے اس کی تردید. ٹھیک ہے, اس کی تردید ضروری ہے. وہ لیڈر ہے, ذمہ داری ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ لیڈر ہے. مطلب نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے اونرشپ ہے نا. زیغم صاحب میں آپ کی جانب اگر یہ اونرشپ ہے تو یہ پاکستان کی دشمنی ہے. پروپیگنڈا والی بات کو سپورٹ